مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، سب مولا حسین کے فقیر بیٹھے ہیں۔ یہاں جو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے وہ بھی مجلس میں فقیر ہے۔ عزت بھی اسی کو ملتی ہے جو حسین کا فقیر ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ اس بچے نے بھی مجھے بیماروں کی لسٹ دی ہے، مریضوں کی، ان سب کی شفایابی کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے خلوص، سچائی اور انتہائی دل کی گہرائی سے نبی العالم نبی پر صلوات دیا۔ حیات 3 قسموں کی ہیں۔ ایک حیات دنیاوی، ایک حیات برزخی اور ایک حیات اخروی۔ یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ دنیاوی حیات ہے۔ ہمارے جو بعض بزرگ رحلت کر گئے وہ برزخ میں ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی سے پہلے بھی ایک زندگی تھی جو ہمیں یاد نہیں ہے، مگر قرآن ہم سے کہتا ہے کہ الم احد یا بنی آدم، الم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے عہد نہیں لیا، تم سے وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ تو سب سے ایک ساتھ وعدہ لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایک ساتھ تھے، مگر ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ نے روحوں کو سب کو ایک ساتھ خلق کیا، مثلا میرے اور آپ کے پردادا اور میں اور آپ اور ہماری اولادوں میں جو ہمارے 5واں پوتا آنے والا ہے، وہ ان سب کی روحیں ایک ساتھ بنی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کی روح کو دادا کی روح بنا دیا، کسی کی روح کو پڑپوتے کی روح بنا دیا، کسی کی روح کے پوتے کی پوتے کی روح بنا دی، مگر روحیں ساری ساتھ بنی ہیں۔ کبھی ہمیں کسی اجنبی جگہ پر کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ اپنا سا نظر آتا ہے، اس لیے کہ روح ساتھ تھی۔ ان روحوں سے اللہ نے 3 وعدے لیے، ایک اپنی وحدانیت کا، ایک سرکار کی نبوت کا، ایک علی مولا کی ولایت کا۔ جن روحوں نے یہ وعدے کیے وہ روحیں چاہے دادا پوتے کی شکل میں آئے مگر ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے۔ کتنی دفعہ ہوا ایسا کہ آپ کو کسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اپنا ہے، دل کرتا ہے اسے بات کریں، اور وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ بھی اس کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مولا ہی ہے۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی مولا ہی ہے جی، اور مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ بھی مولا ہی ہے۔ وہ دل نہیں کہہ رہا تھا، روح سے بات کر رہی تھی۔ کیسا ہوا تو یہ تو کوئی معیار بھی نہیں ہوا کہ اگر ہمیں یاد ہو تو وہ چیز ہو اور ہمیں یاد نہ ہو تو وہ چیز نہ ہو۔ ہمیں تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ 4 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے مثال کے طور پہ 6 دن پہلے کس کس سے ملاقاتیں کی تھی۔ تو ہمارے حافظہ تو معیار نہیں ہے، ہمارا حافظہ معیار نہیں ہے، معیار تو اللہ کا کلام ہے۔ میں اگر اپنے حافظے پر اعتبار کر کے چلوں گا تو روزانہ ٹھوکر کھاؤں گا، روزانہ نقصان اٹھاؤں گا، اور مجھے بہتر ہے کہ اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ ویسے بھی یہ مجمع اس حسین مولا کا مرید ہے جو یہ سمجھانے کے لیے آئے اور یہ سمجھا کے گئے
کہ دنیا کچھ کہتی رہے، تم وہی کہنا جو اللہ کہتا ہے۔ ساری دنیا میرے مولا حسین کی مخالف تھی، حسین مولا نے دنیا کو چھوڑ دیا مگر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کا جو مزہ لیا نا حسین نے، میں ممبر کی زبان میں بول رہا ہوں، اس کیفیت کا کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو لے لیا، اس کا مزہ لے کر امام حسین نے فرمایا یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا؟ یہ مولا حسین کے جملے۔ اور پھر فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے لوگ بھی ملے اللہ بھی ملا، اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملے۔ علامہ لقن صاحب فرماتے ہیں اللہ ہے اس پر لاکھوں دلیلیں، اللہ ہے اس پر لاکھوں دلیلیں، مگر سب سے بڑی دلیل حسین کا اطمینان ہے۔ عصر عاشور حسین مولا کا اطمینان، حسین کا وجود بتا رہا تھا کہ اللہ ہے۔ جو اپنی بچی کی پیاس کو دیکھ کر پتھر ہٹائے، تازہ پانی اگلنے لگے، اور سکینہ بی بی آگے بڑھیں اور حسین مولا کی آواز آئے کہ پانی پیو گی تو امت کی نجات نہیں ہوگی، امت کی بخشش نہیں ہوگی، قربان جائیں اس بچی پر۔ پڑھتے ہوئے قدم پیاسی بچی کے رک گئے اور فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی۔ اللہ کے وجود پر حسین کا پورا گھرانہ دلیل ہے۔ میں نے بڑے دہریے دیکھے، میں نے بہت ملحد دیکھے، مگر جب بات حسین کی آتی ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حسین کے سامنے کوئی کافر نہیں رہ پاتا، نہیں مانتا فلاں چیز، میں نہیں مانتا فلاں چیز، ایک لمبی لسٹ بنا دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، اور جب یہ فقیر کہتا ہے حسین کو کیا بولو گے تو کہتا ہے حسین نہیں تو حسین نہیں تو اللہ تک پہنچایا۔ اگر حسین مولا کا نام نہ ہو تو اللہ کو سمجھنا مشکل ہے، مگر وہ عالم ارواح کے باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، قرآن یاد دلاتا ہے۔ یہ جو دنیاوی حیات ہے جس میں میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور حیات ہے، اس کے بعد ایک اور حیات ہے، اور صاحب حیات تو حیات چاہتا ہے کہ اللہ حی ہے یا نہیں، تو وہ حیات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ عالم ہے، وہ علم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، وہ دینے والوں کو اچھا مانتا ہے۔ تو اللہ اپنی صفات کو چاہتا ہے کہ وہ تقسیم ہو جائے، یعنی اللہ کی صفات کو اپنائیں۔ یہ جو دنیاوی حیات ہے، اس حیات کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ زینۃ وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر حسن و آرائش کا مظاہرہ ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال کی کثرت اور اولاد کی تعدد پر فخر کرنا، یہ تیسرا زندگی حیات دنیاوی کا تیسرا پہلو ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ تھے، لہذا میں مجبور تھا کہ انہی الفاظ میں بات کروں۔ اگر میں آپ کے الفاظ میں بات کروں تو اللہ نے اس زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ جہاں اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل کود ہے، وہ بچپنا ہے۔ زینۃ وتفاخر بینکم، اور حسن و آرائش کا مظاہرہ ہے، وہ جوانی ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت اور اولاد کے تعدد پر فخر کرنا، جتانا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری اتنی زمین ہے،
میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ بڑھاپا ہے۔ یہ تین طرح کی زندگیاں ہیں۔ بچپنے کو اللہ نے کھیل کود کہا، توجہ۔ جوانی کو اللہ نے حسن و آرائش کہا، مال اور اولاد کی کثرت کو اللہ نے بڑھاپا کہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو بچپنا ہے نا، یہ کھیل کود ہے۔ یہ مجلس میں بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کھیل میں ہوتا ہے۔ اس لیے باہر کے ممالک میں ہمارے امام بارگاہوں کے ساتھ ایک بچوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کھیل میں حسین کو سمجھیں۔ کل کا بچہ اسکول جاتا تھا، توجہ، کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، یا کھینچ کے لے جا رہے ہوتے تھے یا گود میں اٹھا کے لے جا رہے ہوتے۔ آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ بچہ بدلا ہے یا اسکول بدلا ہے؟ بچہ نہیں بدلا۔ کل کا بچہ روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ نہ جائے تو روتا ہے، اسکول کی چھٹی ہو جائے تو روتا ہے کہ چھٹی کیوں گئی۔ کیوں؟ اسکول بدل گیا۔ کل دوات، قلم، سلیٹ، تختی، آج کھلونے، اسکول میں طرح طرح کے کھلونے، ٹوکری بھری ہوئی ہوتی ہے کھلونوں کی، اور مختلف کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے کو کارٹون بنا دیا ہے، جیم کو کارٹون بنا دیا ہے، بے کو کارٹون بنا دیا ہے، توئے کو کارٹون بنا دیا ہے۔ اے کا ایک کارٹون ہے، سی کا ایک کارٹون ہے، زیڈ کا ایک کارٹون ہے، اور دیوار پر چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے اے سے لے کے زیڈ تک ترتیب کے ساتھ، اور ٹوکری میں اے سے لے کے زیڈ تک بگڑی ہوئی ترتیب، اور بچے کو کہتے ہیں اسے دیکھو ادھر ڈھونڈو۔ بچہ اسے دیکھ دیکھ کے یہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے۔ اور وہ کھیل کھیل میں وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کھیل رہا ہوں۔ وہ کھیل کھیل میں اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹ سیکھ لیتا ہے، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی سیکھ لیتا ہے، 1 سے لے کے 100 تک گنتی سیکھ لیتا ہے۔ اور اگر وہ گھر آتا ہے تو اسے وہ کھلونے نہیں ملتے تو کہتا ہے صبح کب آئے گی، اسکول کب جاؤں گا۔ تو آج کے جدید نظام تعلیم نے بچوں کے لیے نمونے رکھ دیے۔ بچے کا مزاج ہے، اسے نمونہ پیش کرو گے تو وہ جلدی سمجھے گا۔ یہ آج کا جدید نظام تعلیم غرور نہ کرے کہ انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، یہ کام تو اللہ کا پرانا ہے۔ اس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں آیتیں بھی رکھی ہیں اور اہل بیت کی تصویریں بھی رکھی ہیں۔ تم قرآن کی آیتوں کو نکالتے رہو، علی اور حسن حسین سے جوڑتے رہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کھیل کود یہ بچپنا ہے، اس کا نام ہے کھیلے بھائی۔ میری بیوی فرماتی ہے مجھے بچوں کی 5 خصلتیں اچھی لگتی ہیں۔ سیدہ کا قول، الاول انہم الواقون، مجھے اچھا لگتا ہے، سیدہ فرما رہی ہے، بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔ ہم تو مولانا شریفی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں کہ روتا زیادہ ہے، دعا تم کر دیں۔ زیادہ روئے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ بیوی فرما رہی ہے یہ روتا زیادہ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ سیدہ نے پیغام دیا ہے جو روتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ بچے دل کے نرم ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا نا کہ عورتیں اور بچے جلدی روتے ہیں، اس لیے کہ دل نرم ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم پر اللہ کا کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ ہمیں رونے والی قوم بنایا ہے۔ مولا کا، اللہ کا خاص کرم ہے، ہمیں رونے والا بنایا۔ اور جنہیں رونا نہیں
کہتے ہیں رونے کا شکل بناؤ، رونے کا ماحول بناؤ. رونا نہ آتا ہو تو اللہ سے آنسو مانگو. جو قوم روتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں حسین کے عزاداروں کی ہے. سب سے اچھی تصویر حسین مولا کے عزاداروں کی ہے. لوگوں کو کہنے دیجئے یہ نماز نہیں پڑھتے. کون کہتا ہے؟ ابھی جماعت ہوئی یا نہیں؟ سارا بھرا ہوا تھا، سب نے نماز پڑھی، اور ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے. الحمدللہ. کون کہتا ہے ہمارے روزے دار نہیں ہیں؟ ہم تو 8 منٹ زیادہ روزہ رکھتے. کون کہتا ہے ہمارے یہاں حاجی نہیں ہے؟ ہمارے حاجی نہیں ہے تو آئے دن مکے کے اندر سجدگاہیں پکڑی کیوں جاتی ہیں؟ الحمدللہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، خمس دینے والے بھی ہیں، اور جہاد کرنے والے بھی ہیں. تو الحمدللہ اس انداز سے یہ پوری قوم، پوری عالم انسانیت میں، مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر حسین مولا کے عزادار. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، خبردار، میں نے شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کی. میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو حسین مولا کے عزاداروں کی ہو رہی. مجلس بھی ویسے بھی میں سندھ میں پڑھ رہا ہوں. سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. سندھ کا تو ہندو بھی مولا ہی ہے. یہی بات پریشان کر رہی ہے دشمن کو. میں نے یہ بات کی جو ابھی کی ہے، ایک جگہ میں نے یہ بات کی کچھ عرصے بعد. سندھ کے ایک بہت بڑے ہندو وڈیرے کا مجھے فون آیا، اچھے بڑا زمیندار شخصیت. کہنے لگے جی آپ کا یہ کلپ سن کے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا. سب سے اچھی تصویر ہماری ہے. ایک مولانا، ایک ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ سرکاری افسر ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی وفد آیا ہوا تھا، سرکاری مہمان تھے کچھ، تو کراچی میں ان کو ہم نے ایک دن ملا کے ہم کو سمندر دکھائے. مثال کراچی کا تو کوئی 12 اور 12:30 کا وقت ہوا دوپہر کا، تو انہوں نے کہا کسی مقدس اور محترم جگہ پر لے جاؤ، ہماری دعا کا وقت ہے. تو ہم نے ایک مسجد کے آگے روک لی گاڑی. وہ اتر کے گئے، واپس آگے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہیں اور چلو. پھر ایک اور جگہ ہم نے گاڑی روکی تو وہ گئے اور واپس آ کے کہنے لگے نہیں، جھنڈے والی مسجد میں لے جائیں. مارتے نہیں ہیں. بیوی فرما رہی ہے مجھے یہ بچے اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ روتے زیادہ ہے. بیمار بچہ اور ہے، بچہ اور ہے. اگر بیمار ہے تو علاج کروانا چاہیے. معلوم علی مولانا سے سن کے آئے، روئے تو اس لیے دوا نہیں کرنا. میرا یہ مطلب بھی نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے. لیکن نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں، بچہ ہے، بچہ روتا ہے، سوتے سوتے روئے گا، بات میں روئے گا، چھوٹی چھوٹی بات میں روئے گا، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بھی جملہ کہہ لوں، بچوں کا زیادہ رونا اللہ کی تسبیح ہے، اور اللہ کی تسبیح کو روکنے والا اللہ نہیں، اللہ کا چاہنے والا نہیں ہوتا. برداشت کرو. مولانا بچہ بہت ہوتا تو بچہ ہے نہیں. جب تمہاری جوتیاں اس کے پیروں میں نہیں آ رہی تو تمہاری عقل اس کی عقل میں کیسے آئے گی؟
ابا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، رو کیوں رہا ہے؟ اچھا ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ روئے نہیں، وہ اور روتا ہے۔ بچے کو اگر نارمل بچہ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو بچہ تو روئے گا، اور اس کا رونا اللہ کی تسبیح ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جب زبان اس کی چلے گی تب بھی برا لگے گا۔ پہلی صفت فرماتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے روتے جاتے ہیں۔ دوسری صفت یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی میں کھیلتے ہیں۔ اماں اجلے سے کپڑے پہناتی ہے، کنگا منگا کر کے، جی کوئی لوشن پاؤڈر لگا کے بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے، یہ کچھ ہی دیر میں گندا سندا گھر میں آتا ہے، کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں سنوار کر بنایا تھا، یہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہا جی باہر گیا تھا، سارے بچے مٹی میں کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل رہا تھا۔ تو یہ بچہ یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ یہ مٹی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے، بچہ متکبر نہیں ہوتا، یہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنی شخصیت کا قائل نہیں ہے، یہ پروٹوکول کا قائل نہیں ہے۔ تکبر جس میں ہو بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ الثانی الثالث یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، مٹی کو جمع کر کے اس میں گھر بنائیں گے، سرنگ بنائیں گے، پتلے بنائیں گے، کھیلتے رہیں گے، بہت دیر کھیلنے کے بعد جب کھیل ختم ہوگا تو لات مار کے توڑ دیں گے، خود محنت سے گھنٹوں بنائیں گے اور اس کے بعد لات مار کے توڑ دیں گے۔ بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ سیدہ یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں اپنی دنیا سے تعلق توڑ دیا کرو۔ یہ دنیا ہے، اس کو تم اس کے ہو گئے، یہ تمہاری ہو گئی، ٹیشو پیپر ہے بھائی، استعمال کرو، پھینکو۔ یہ فرما رہی ہے اچھے لگتے ہیں مجھے بچے کے یہ کھلونوں کو توڑتے ہیں۔ ممکن ہے ابھی کوئی آواز آ جائے مجمع میں سے، مولانا اب تو الیکٹرک کھلونوں کا دور ہے، سیلوں سے چلنے والے کھلونوں کا دور ہے۔ تو بھائی کھلونے بدلے، بچہ نہیں بدلا۔ کوئی ایک گھر مجھے بتا دے جہاں الیکٹرونک کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو، یہ سیل والا کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو، 1 مہینے سے پہلے ہی یہ اس کو کھول دیتا ہے، جب اس کا دل بھر جاتا ہے نا تو کہتا ہے یہ چلتا کیسے، کھول کے دیکھوں گا، اور جب وہ کھولتا ہے تو اس سے بند نہیں ہوتا، اور پھر وہ پھکا ہوا پڑا ہوتا ہے ادھر ادھر، تو نہیں کھیل رہے، چل نہیں رہا ہے۔ اسی بچے سے بیٹا تمہارے لیے 2000 روپے کا لایا تھا، کھیل کیوں نہیں رہے ہو؟ کہتا ہے چل نہیں رہا، کیوں نہیں چل رہا؟ میں نے اسے کھولا تھا، بند نہیں ہو۔ الیکٹرونک کھلونے بھی 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلتے، تو کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا۔ یہ فرمائیے مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، سیدہ کا جملہ سنیں، مجھے اچھا لگتا ہے، لا یدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، یہی چاہیے، ابھی چاہیے، ٹافی چاہیے، آئس کریم چاہیے، کل دلوا دیں گے نہیں ابھی چاہیے، اس سے اچھی دلوا دیں گے نہیں ابھی چاہیے۔ سیدہ فرما رہی ہیں مجھے یہ بچے اچھے لگتے ہیں، یہ آج کا کام آج کرتے ہیں، کل میں جو چھوڑ دیتے ہیں نا بڑے لوگ، بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ 5ویں صفت فرماتی ہیں یختصمون بغیر حق، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ سیدہ کی عظمت پہ صلوات پڑھیں۔ دوبارہ دوستی کر لیتے، 1 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے اور 1 گھنٹے بعد دونوں گلے مل کے کھڑے ہوئے۔ اچھا ابا نے ابا سے لڑائی کر لی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، لڑ بھیڑ کر مرنا جینا اٹھا کر واپس آ رہے تھے، دیکھا وہی دوبارہ کھیل رہے ہیں۔ ارے بھائی تمہاری وجہ سے تو ہم لڑ کر آ گئے، جن میں لڑائی تھی ان میں ہی کینہ نہیں ہے، آپ بھی جائیے جا کے دوستی کر لیجیے۔ یہ بچے لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے، بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ ہم 20-20 سال پرانی باتوں کے لیے بیٹھے ہیں، 5 سال پہلے میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، اب تک وہ دماغ سے ہی نہیں نکل رہا سلام۔ کیا یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ دنیا کا کوئی بڑا مصطفیٰ سرکار سے بڑا ہے؟ نبی مکرم سے بڑا ہے دنیا کا کوئی بڑا؟ تو مدینے کے تو بچوں سے یہ نہیں ہو پایا کہ نبی کو پہلے سلام کر لیں۔
سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ آج ہم پہلے سلام کریں گے. یہ ہمیں سلام کرنے دیتے نہیں ہیں, خود پہلے سے کر دیتے ہیں. دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے. جب سرکار جیسے آگے بڑھیں گے ہم سلام کی آواز لگائیں گے. سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام. ہماری تو سالوں لڑائیاں چلتی ہیں اس بات پر. سالوں لڑائیاں چلتی ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے شادی میں نہیں بلایا. بھائی اس کے بعد بلا دیا تھا, وہ گھر چل کر آ گیا تھا. عورتوں کی لڑائیاں مردوں میں آ جاتی ہیں, بچوں کی لڑائیاں بڑوں میں چلی جاتی ہیں. کینہ دل میں رکھنا یہ سیدہ کے چاہنے والوں کی نشانی ہے. میں سید ہوں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آج تک کسی کی آپ کے دل میں برائی ہے تو حسین مولا کی خاطر اسے معاف کر دو. اور میں نے معاف کیا اپنے فلاں عزیز کو. اور ایسے بھی نہیں کہ صرف نیت کر لیں, جی فون کر دو اسے, رابطہ کر دو, گھر چلے جاؤ. 15 سال سے گھر نہیں آئے تھے, دروازہ بجاؤ, میں تمہارا چچا زاد بھائی ہوں, چائے پینے آیا ہوں. میں تمہارا خالہ زاد بھائی ہوں, تمہیں سلام کرنے آیا تھا. بھائی آپ تو ہم سے ناراض تھے, کا مجلس سن کے آ رہا ہوں, حسین کی خاطر معاف کر دیا. میں اس ممبر کی قسم کھا کے, اس مولا عباس کے علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ پھر دیکھیے گا کہ رزق کتنا بڑھے گا. ہر چوتھا بندہ پریشان ہے کہ رزق میں کمی ہے, رزق میں تنگی ہے. رزق بڑھانے کا ایک رستہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داروں سے دوستی بڑھاؤ, رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرو, خود بخود رزق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تو دینا چاہتا ہے, میں تو لینا نہیں چاہتا. وہ کہہ رہا ہے میں ایسے دوں گا, تو کہہ رہا نہیں میں تو ایسے دوں گا. ایسے تو نہیں ہوگا. بچپنا, جوانی, میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں آدھا مجمع جوانوں کا ہے. جو سفید بالوں والے ہیں وہ بھی ولائے علی میں جوان ہیں. جوان, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جوان یعنی زینت اور آرائش کرنے والا, ہیئر اسٹائل, فیشن, اچھے کپڑے, خوشبو, پرفیوم, جوتے پر پالش, شال ڈھال. موٹر سائیکل ابا نے دلاتی تو ٹائر اٹھا کے ایک ٹائر پہ چلائے تاکہ سارا شہر دیکھے کہ یہ کیا کرتا دکھا رہا ہے. اپنا مظاہرہ, شو آف, اپنے آپ کو دکھانا, یہ جوانی کی نشانیاں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا, زینت و تفاخر بینکم, ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے, میں ایسا, میں ویسا. یہ جوانی, اللہ اکبر. خون میں گرمی, بار بار آستینیں لوٹنا, جی چہرے پہ غصہ طاری ہو جانا. یہ جوان اگر مجلسی جوان ہے, اگر مجلس میں بیٹھنے والا جوان ہے, تو اس کی جوانیاں صدقہ ہیں علی اکبر علیہ السلام. اس کا انداز ہی کچھ اور ہے, اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. یہ حسن لے کر آتا ہے اس بات میں کہ میں مجلس میں کیسے بیٹھوں گا. یہ حسن لاتا ہے کہ میں نماز جماعت میں پہلی صف میں بیٹھوں گا. اپنا حسن یہ علی اکبری حسن بناتا ہے, اپنا حسن یہ حضرت قاسم کا حسن بناتا ہے. اس کی زندگیوں پر خاص نورانیت طاری ہو جاتی ہے. چہرہ پکار کے بتاتا ہے اس نے گناہ نہیں کیا, نورانیت ہوتی ہے چہرے پر. اور تیسرا دور, میں نے بہت دیر لگا دی مولانا, تیسرا دور بڑھاپے کا دور ہے کہ جب انسان فخر کرتا ہے میرے اتنے بیٹے. بہت دیر لگائی ایک جملہ کہنے میں, اب تک میں نے جو بات کی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے کی ہے. وہ تیسرا دور جو بڑھاپے کا دور ہے, جو فخر کرے کہ میرے اتنے بیٹے. اللہ اکبر. عزیزو, جس کا بیٹا علی ہو, اللہ اکبر, لفظ اور بہتر کروں, وہ کیسا بوڑھا ہوگا جس کا بیٹا علی ہو, جس باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے, جو فخر کرتا ہوا نظر آئے کہ میں علی کا باپ ہوں.
ساری دنیا کا شیعہ فخر کرتا ہے نا میں علی کا شیعہ ہوں. ساری دنیا کے پتے فخر کرتے ہیں نا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. ساری دنیا کے پودے فخر کرتے ہیں کہ ہم علی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ساری دنیا کے کنکر پتھر فخر کرتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. سب سے پہلے جس پتھر نے علی علی بولا تھا وہ ہماری ہاتھوں کی زینت ہے. روڈ پہ بڑے پتھر پڑے ہوئے ہوں گے, سب کی انگوٹھی نہیں بنواتے آپ. اللہ نے عقیق کے پتھر کو عزت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ پتھروں میں وہ پتھر ہے جس نے علی علی بولا ہے. بڑے سے بڑے لوگوں کی جیب میں قلم لگا ہوا ہوتا ہے. قلم کو عزت اللہ نے کیوں دی ہے؟ اول من کتب بالقلم وهو ادریس علیہ السلام. سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام. اول من کتب بالقلم وهو ادریس کتب بالقلم علی. ادریس نے سب سے پہلے علی لکھا تھا. ہر ایک کی عزت بنام علی ہے. اور جس کو ساری دنیا سے عزت مل رہی ہو, جس کی وجہ سے ساری دنیا کو عزت مل رہی ہو, اس علی کے بابا ابو طالب کا مقام. میں ایک بزرگ کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اللہ اکبر. جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے بابا کا ایمان کیسا ہو؟ بولنے دیجئے لوگوں کو کہ کلمہ نہیں پڑھا اور میں کلمہ ایسے کہاں نہیں پڑھا تھا. وہ آخری وقت میں سرکار نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. تمہیں کان میں کہیں بھی بات تو آ گئی سمجھ میں. بھائی چاچا بھتیجے کی بات تھی, تمہیں کس نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے؟ اور ساری دنیا کچھ کہتی رہے, ہمیں تو وہ کہنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, کہتے رہو. مگر قرآن سورہ انفال میں اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین آباؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, وہی واقعی مومن ہیں. نبی فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میری کفالت کرنے والے میرے چچا, مجھے پالا میرے چچا نے. میرے حبیب والدین کے سامنے گردن جھکا کر, شانے جھکا کر بات کرنا. قل لہما قولا کریما, اچھے الفاظ میں بولنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, شانوں کو جھکا کر بات کرنا. لا تقل لہما اف, اف تک نہ کہنا. یہ کون سے نبی کے ماں باپ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے؟ جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے, نبی سے اللہ بات کر رہے ہیں. وہ ابو طالب ہیں, یہ فاطمہ بنت اسد ہے. جن کے سامنے سرکار کھڑے ہو جاتے ہوں, آج مسلمان ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ان سے بات کر رہا ہے. عظمت ابو طالب. بات بہت ہی وسیع ہے, بڑا پسندیدہ میرا مضمون ہے, مگر پہلے ہی میں 1 گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوں. مولانا کے مبارک سے بھائیوں کی فرمائش پر حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ کچھ دن بعد بھی شاید اس رابطے میں حاضری ہے. 15 یا 14 طے کرا. میں اسی دن آؤں گا جس دن ڈائری میں لکھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. معاف کیجیے گا کوئی بات میری ناگوار نہ گزرے. یتیم خانوں پر مولانا لکھ دیتے ہیں ایک حدیث, انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. نبی نے فرمایا میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے. یتیم خانوں کی دیواروں پہ لکھتے تھے تاکہ چندہ ملے. میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح. نبی نے فرمایا, سرکار نے ایسے فرمایا, ایسے اشارہ کیا, انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم پالنے والا ایسے جنت میں ساتھ ہوں. امت کا عام یتیم اگر کوئی پالے تو وہ نبی کے ساتھ ہو, اور جو نبی یتیم پالے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وہ ابو طالب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ پنڈلیوں تک دوزخ میں, معاذ اللہ پنڈلیوں
ہوتا ہے حضرت ابو طالب معاذ اللہ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی جی فلاں جگہ. تو ہم تمہاری بات مانیں یا قرآن مانیں؟ عزیزان اکرامی توجہ چاہوں گا. وسیع و میدان دے دیا مولانا اپنے. صرف ایک بات کر کے منزل مصائب کی طرف آؤں گا. فتح مکہ کے موقع پر ایک نبی کو اذیت پہنچانے والا، اور صرف نبی کو نہیں، اس نے خواتین کو اذیت پہنچائی. ہجرت کے موقع پر اس نے حملہ کیا. مولا علی جب بیویوں کو لے کر مکے سے مدینہ آ رہے تھے تو رستے میں اس نے حملہ کیا. ایک اونٹنی گری جس پہ بیویاں بیٹھی تھیں. ایک روایت کے مطابق جناب زینب جو جناب خدیجہ کی بھانجی تھی، اور نبی کی 3 وہ بیٹیاں جنہیں نبی نے بیٹی کہا مگر نبی کی بیٹی نہیں تھیں. 3 بیٹیاں، بی بی زہرا کے علاوہ 3 اور بیٹیاں، وہ کیونکہ حضرت خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، نبی کی لیپالک تھیں، ربیبہ تھیں، اور نبی ان کا خیال کرتے تھے. وہ نبی کا ایک بابا کی حیثیت میں احترام کرتی تھی. ان میں سے ایک جناب زینب، یا بعض روایات میں جناب زہرا اونٹ سے گر گئی. بی بی زخمی ہو گئی. پہنچنے سے پہلے نبی کو اطلاع ہوئی تو نبی مضطرب تھے کہ میری بیٹی گر گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس شخص نے اونٹ کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی، جس سے وہ بے چین ہوا اور اس نے سواری گرا دی. اور سارے رستے وہ تنگ کرتا رہا بیویوں کو اور مولا علی کے قافلے کو. اس کی ایسی کیفیت تھی، نبی نے فرمایا اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو علی تب بھی اسے نہ چھوڑنا. جب اسے معلوم ہوا کہ علی کو یہ حکم ملا ہے تو وہ کعبے کی طرف جانے کے بجائے کبھی اس گھر میں بھاگ رہا تھا، کبھی اس گھر میں، تاکہ کسی طرح سے مکے سے فرار ہو جائے. اور ایک مرتبہ حضرت ام ہانی کے گھر میں چلا گیا. حضرت ابو طالب کی بیٹی، مولا علی کی بہن. اور گھر میں داخل ہو کر اس نے کہا میں آپ کی پناہ میں ہوں. اور مولا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور علی نے تلوار کھینچی تو حضرت ام ہانی نے مولا علی کا یہاں سے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ میرے گھر میں ہے. اور اتنی سی دیر میں وہ بھاگ گیا. نبی کی خدمت میں آ کر مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہوا، اور وہ فرار ہو گیا. تو حضرت مسکرایا فرمایا اگر سارے اولاد آدم ابو طالب کے بیٹے ہوتے تو سب شجاع ہوتے. جیسے علی تم شجاع ہو، تمہاری بہن کی بھی یہی کیفیت ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ سارا گھرانہ شجاعوں کا گھرانہ ہے. یہ سب کے سب بہادر لوگ، اپنی زبان کا لفظ کہہ رہا ہوں، مرد لوگ. کسی کو اگر اس گھر کی بیویاں پناہ دیتی تھی، حضرت ام البنین پناہ دیتی تھی. اگر کوئی آ کے کہتا تھا ام البنین میں آپ کو آپ کی ضمانت میں آنا چاہتا ہوں، یہ اس گھرانے کی کرامت ہے. ابو طالب مولا کھلانے والوں میں سے تھے، مانگنے والوں میں سے نہیں تھے. پوری نسل کھلانے والی ہے. اس مجلس کے اختتام پہ دروازہ ہے، امام بارگاہ کے اینڈ میں دروازہ ہے. اگر میرے بانی مجلس میرے عزیز کہیں جی تبرک بٹے گا، کھلایا نہیں جائے گا، اور کوئی ٹوکرا لے کے تبرک بانٹ رہا ہو تو دینے والا ایک ہے، لینے والے 1000 ہے. تو دھکا لگے گا، ہوا چھلے گا، انگوٹھا جی ٹوٹے گا، دھکا لگے گا، آوازیں لگیں گی چاچا مجھے دے دو، کوئی کہے گا ماموں مجھے دے دو، اور وہ مڑ مڑ کے دیکھے گا یہ میرا بھانجا کہاں سے آ گیا. یہ پرانا مزاج ہے. اگر کچھ مطلب ہو تو پھر رشتہ داریاں بناؤ. اور پھر مجمع ایک مرتبہ دھکا اور کیفیات مختلف ہونے لگے اور بانی دیکھے کہ یہاں تو مسئلہ بن رہا ہے. بانی کہا بھائی ایک اور ٹوکرا لے کے کھڑا کرو. پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو تو بانی کہا تیسرا بندہ بھی کھڑا کرو. چوتھا بھی لے کے بانٹے. تو جیسے جیسے دینے والے بڑھیں گے الجھنیں کم ہوں گی نا. کربلا والے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. جتنا معاشرے میں دینے والوں کی تعداد بڑھے گی الجھنیں ختم ہوتی چلی جائیں گی.
لہذا وہ آئیڈیل زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگ صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈیں گے اور جسے فقیر سمجھ کے صدقہ دیں گے وہ آگے سے بڑھ کر کہے گا میں بھی دینے نکلا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، دینے والوں کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، دینے والوں کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی 3 لوگوں سے مجھے تو پیار نہیں ہے، اور لفظ بہتر کروں، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو پیسے جمع کیے جا رہا ہے، قبر میں لے کے جائے گا اور یہ سوچ رہا ہے لے کے جاؤں گا بچے نہیں لے جائیں گے۔ یہ جو کنجوس ہے نا، نکالتا ہی نہیں ہے پیسے، کالا ادھرا ہوا ہے مولانا، کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، کون ہے جی؟ کہہ رہے جی ٹنڈو جام میں ان کی 5 دکانیں، تو جو اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ اس کے امام بارگاہ کی دیوار ٹوٹ رہی ہے، اس نے 1000 اینٹیں بھی دینے کی توفیق نہیں ہے۔ کنجوس لوگ خمس نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، لے کے جائیں گے اپنے ساتھ۔ میں ایک جگہ گیا، کہنے لگے جی ہمارے مسجد نہیں ہے، مسجد بنوا دیجیے۔ ہم نے کہا چلتے ہیں بھائی، کتنے گھر ہیں؟ 1000 مومنین کے گھر ہیں۔ وہاں جو پہنچے تو جو صاحب ہمیں لے کر گئے تھے وہ ایک بڑی مہنگی گاڑی میں ساتھ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے، ادھر یہ پلاٹ ہے، ہم بنوا دیں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو 2 کروڑ کی تو گاڑی ہے، جو سونے کی گھڑی باندھ کر کسی سے بھیک مانگے، میرے علاقے میں مدرسہ بنوا دیجئے، میرے علاقے میں مسجد بنوا دیجئے۔ تم یہ سونے کی انگوٹھی بیچو نا، سونے کی گھڑی بیچو نا۔ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اور علاقے کی مسجد کی چھت ٹپک رہی ہے۔ تو جو دینے والا نہیں ہے وہ حسین والا نہیں ہے۔ کنجوسوں کو تو اہل بیت ویسے ہی پسند نہیں کرتے، ان کے مان تھکے تو نہیں۔ میں اور آپ ان کے ماننے والے ہیں کہ دروازے پر فقیر، مسکین اور یتیم ایک آیا تھا، روٹیاں 5 دی ہیں۔ لہذا کنجوسوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل۔ بزدل اور علی والا ہو ہی نہیں سکتے، یہ دونوں لفظ جڑتے ہی نہیں ہیں۔ بزدل اور علی والا، علی والا اور بزدل یہ ہو نہیں سکتا۔ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ بھائی تم تو شیعہ تھے، تمہیں تو اہل بیت کے فقہ پتہ تھی، تم نے تو تمہارے دادا پردادا سے تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہو، یہ فلاں جگہ ہاتھ کیوں باندھ لیے؟ کہتے ہیں کیا کروں مولانا، میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے۔ میں نے کہا تمہیں مرہب دائیں بائیں نظر آ گئے، علی اندر اترا ہوا نظر نہیں آیا؟ مولا علی کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، ہدیہ کر رہا ہوں کچھ آپ کو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے جب خضر علیہ السلام نے ہدیہ دیا نا، ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء فقیروں سے جھک کر ملیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، پیسے والے لوگ ناداروں سے جھک کر ملیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جب مجھے خضر نے یہ جملہ تعلیم دیا تو ہدیہ کیا تو میں نے خضر کو کہا مجھ سے بھی کچھ لیجئے۔ یہ بعض جگہ ہے کہ حضرت خضر نے فرمایا مجھے بھی کچھ دیجئے، تو مولا نے فرمایا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ غریب امیر سے اکڑ کر بات کرے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔
علی مولا غریبوں اور فقیروں کو اعتماد دے رہے ہیں. غریب ہو ذلیل نہیں ہو. غریب اور ہے ذلیل اور ہے. فقیر ہو ذلیل نہیں ہو. فقیروں کو عزت علی نے دی. تبھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے تاکہ فقیر کہے میرا مولا. میرے مولا کے کپڑوں میں پیبند ہوتا تھا, جوتیوں میں بند ہوتے تھے. درزی کے پاس اپنی ابا لے گئے کہ اس کو رفو کر دو, پھٹ گئی ہے. اس نے جب اسے سیدھا کیا تو پہلے ہی اس میں رفو ہوا تھا. اس نے کہا یا علی اب یہ سلے گی نہیں. تو حضرت نے فرمایا یا اللہ میں اسے نہیں چھوڑ رہا, یہ مجھے چھوڑ رہی ہے. کہ فقیروں کو شرمندگی نہیں ہو کہ اگر میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو فقیر شرمندہ ہو رہا ہے. کپڑوں سے تقویٰ ہوتا ہے, کپڑوں سے علم ہوتا ہے, کپڑوں سے قابلیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو معیار یہی ہے جس نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے, کپڑے بھی ٹیڑھے ٹیڑھے, خود بھی ٹیڑھا ٹیڑھا. کپڑے بھی اکڑے ہوئے, گردن بھی اکڑی. کپڑوں میں کلف ہے یا گردن میں کلف ہے؟ بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے, ہم بڑھ کر سلام کرتے ہیں, کوئی بڑا ہے بھائی. سائیکل پر کوئی آ رہا ہے, وہ سلام بھی کر رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گاڑی کو سلام کیا. علی مولا اعتماد دے رہے ہیں فقیروں کو. خبردار فقیر ہو ذلیل نہیں ہو. میرے مولا نبی فرماتے ہیں کہ جب مزدور مزدوری کر کے لوٹتا ہے تو میں مصطفیٰ اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کو تیار. ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ ہر شخص گورنر لگنا چاہتا ہے. میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں. سرکاری نوکری دلوا دیجیے, کیا کرو گے؟ ہر شخص چاہتا ہے پیدائشی گورنر ہو. یہ کیا بات ہے؟ مزدوری کرنا, محنت کرنا, کام کرنا, بوری اٹھانا, اینٹیں پتھر اٹھانا, کیا ہے اس میں؟ مانگنا عیب ہے, محنت کرنا عیب نہیں ہے. مانگنے والا ذلیل ہے, محنت کرنے والا عزیز ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ عزیزان گرامی, یہ گھرانہ دینے والوں کا گھرانہ ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو, زیادہ نصیحتیں نہ سنیں. یہ گھرانہ دینے والوں کا گھرانہ ہے. اور دوسرا وہ بندہ جس کو مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے, وہ کنجوس ہے, وہ بزدل ہے. اور تیسرا بندہ جو اہل بیت کو اچھا نہیں لگتا وہ ہے تنگ نظر, گھٹا ہوا دماغ, چھوٹا دماغ. وہ پنجابی ہے, وہ پٹھان ہے, وہ مہاجر ہے, وہ سندھی ہے, پھر سندھی ہے, وہ لہاری ہے, وہ جتوئی ہے. وہ مہاجر ہے تو وہ حیدرآباد دکن کا ہے, تو وہ آگرہ کا ہے, تو وہ لکھنؤ کا ہے. جی تنگ نظریہ. ذات پات کے اندر ہم نے ایک دوسرے کی فضیلتیں ڈھونڈنا شروع کر دی. تنگ نظر. پھر اور تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں, وہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے. پھر یہ شیعہ ہے تو یہ فلاں کا مقلد ہے, یہ فلاں کا مقلد ہے, یہ فلاں مولانا کو مانتا ہے, یہ فلاں مولانا کو مانتا ہے. تنگ نظریوں کی حد. چھوٹا دماغ. یہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا چاہنے والے کا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے علی. سب ایک ہیں, ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, وہ ہے ولایت علی, وہ ہے محبت علی. لہذا کوئی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سنی سے زیادہ علی مولا کو چاہتا ہوں. کیا معلوم کہ کوئی سنی کی محبت مولا علی سے کسی ظاہری شیعہ سے اچھی ہو. بے احترامی کسی کی نہ ہو, بے ادبی کسی کی نہ ہو. عزیزان گرامی, تنگ نظری اہل بیت کی پسند نہیں ہے. یہ اتنے حسین اور عظیم گھرانے کو ہم یاد کرنے بیٹھے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھا کر بھی آخری وقت میں فرمایا توبہ کر لو, میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرو. ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کی تلوار گردن پر آ جاتی تھی کسی سپاہی کے, اور حسین تلوار ہٹا لیتے تھے تاکہ وہ بھاگ جائے. کہتا ہے میں نے 10 لوگ ایسے دیکھے
کہ ایک ہلکی سی حسین کی تلوار کو جنبش ہو تو اس کی گردن اتر جائے، مگر حسین نے گردن اتارے بغیر تلوار ہٹائی تاکہ وہ چلا جائے۔ کہتا ہے میں نے 10 سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ حسین سے ہاتھوں مارے جاتے مگر حسین نے مارا نہیں۔ تو میں اپنا گھوڑا آگے لے آیا، حسین جس طرف آ رہے تھے، دور سے میں نے آواز دی حسین میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہیں سے فوراً بلا فاصلہ مولا حسین نے آواز دی، کہا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ یعنی اس کیفیت میں بھی حسین مولا کو یہ احساس ہے کہ اسے نہیں مارنا جو ہدایت پا جائے گا۔ کریم مولا کا گھرانہ۔ کبھی غور فرمایا سکینہ بی بی نے کتنے ظلم برداشت کیے مگر ہمیشہ امت کی ہدایت کی دعا کی۔ کبھی کبھی میں بھی 4 دن پہلے لوٹا ہوں، چند دن پہلے جناب سکینہ کو سلام کر کے آیا ہوں، آپ کے لیے دعا کی ہے، آج بھی دعا کر رہا ہوں اللہ آپ سب کو چھوٹی بی بی کا مزاق دکھائے۔ حسین کی 4 سالہ بچی، بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ کبھی غور کیا کہ زندان شام میں ان کی رحلت کیسے ہوئی؟ دل بند ہو جانے سے۔ یہ بی بی کب تک برداشت کرتی، کہاں تک برداشت کرتی؟ سلام ہو امام سجاد پر۔ امام سجاد کا نام آتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا سجاد کے سامنے ان کی بہن پہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، اور امام صابر امام ابن ربی نامی ایک راوی ہے، کہتا ہے کہ میں شام میں ایک سرائے میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آواز آئی، ڈھول تاشے شہنائیاں بجائی جا رہی تھی، لوگ رقص کر رہے تھے اور گانے گا رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر برابر والے حجرے میں ٹھہرے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، مسلمان آج جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے اور اس جنگ کے جیتنے پر جشن منایا جاتا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون باغی تھا جسے کربلا میں مارا ہے، بچوں کو اسیر بنایا ہے۔ کہتا ہے میں اپنے مسافر خانے سے باہر نکلا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، ظالموں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، نیزے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر ایک تھوڑی دیر کے لیے میری نگاہ گئی کہ کچھ بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے۔ پھر میری نگاہ گئی کہ آگے آگے ایک اسیر چل رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ڈلا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہیں مار کر تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو انہوں نے گردن اٹھائی اور کہا ابن ربی تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ کہتا ہے میرا ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپے، میں نے کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا ابن نبی کو جو نیزے کی انی پہ قرآن سر پڑھ رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ دوسرا سر میرے بھائی علی اکبر کا ہے، وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے وہ میرے چچا عباس کا ہے۔ اور ابن ربی زیادہ نہ پوچھنا، یہ بیویاں وہ ہیں جن میں زینب بھی ہے، جن میں میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ ابن ربی کہتا ہے میں نے تلوار نکالنا چاہی تو امام نے فرمایا تلوار نہیں نکالو، اللہ کسی امیر اور کسی سخی کو یہ دن نہ دکھائے جو جملہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا میرے پاس 2000 درہم ہیں۔ فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ اللہ اکبر، جو رونے آئے اپنی آواز کو آزاد کریں گے۔ میں اسی روایت پہ اپنے بیان کو مکمل کروں گا۔ فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن ربی کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ امام میرے پاس 1000 درہم بچے ہیں۔ فرمایا جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں جن پر سر چڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ شام کے دربار میں پیسوں کا انعام کا انتظار ہے، یہ پیسے لینے جا رہے ہیں، انہیں پیسے دے دے کے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ
تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو جا کے پیسے دیے، کچھ آگے گئے کچھ نہیں گئے۔ اسی اسنا میں مجلس کو کمل کر رہا ہوں، اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی میں پتھر مارا۔ ابن ربی کہتا ہے اب مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے تلوار نکالی اور اس کی طرف بڑھنے لگا تو امام کی آواز آئی، ابن ربی رکو۔ میں رکا تو میں نے مڑ کر دیکھا امام کی طرف، امام نے فرمایا صبر کرو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہو رہا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ نانا کا دین پہنچانے دو۔ اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیق